بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت اویس قرنی کو جنت کے دروازے پر کیوں روک لیا جائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو اویس قرنی کو جنت کے دروازے پر ہی روک لیا جائے گا۔ حضرت اویس قرنی کون ہے؟ اویس ان کا نام ہے اور عامر کے بیٹے ہیں۔ قبیلہ ان کا مراد ہے، قرن ان کی شاخ ہے اور یمن کے یہ رہائشی ہیں۔ حضرت نے ماں کی جو حد درجہ خدمت کی وہ آسمانوں تک پہنچی، اور اویس قرنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر نہیں ہو سکے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے پہنچے اور ان کی بات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا، چونکہ حضور دیکھ رہے تھے کہ آئندہ آنے والی نسلیں اپنی ماؤں کے ساتھ کیا سلوک کریں گی۔ ایک سائل نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ کب آئے گی۔ تو سائل نے کہا کہ کوئی نشانی تو بتا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اولاد اپنی ماں کو ذلیل کرے گی تو قیامت آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تمہارے دور میں ایک شخص ہوگا جس کا نام ہوگا اویس بن عامر، درمیانہ قد ہوگا، رنگ کا کالا، اور جسم پر ایک سفید داغ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا حلیہ ایسے بیان کیا جیسے سامنے دیکھ رہے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آئے گا، جب وہ آئے تو تم دونوں نے اس سے دعا کرانی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اویس قرنی کی دعا کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ امت کو پیغام پہنچانے کے لیے ہے کہ ماں کا مقام کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہو گئے، سوچنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم اویس سے دعا کروائیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر اور اے علی، اویس نے ماں کی خدمت اس طرح کی ہے کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو خالی نہیں جانے دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال خلیفہ رہے، 10 سال حج کیا، انہیں اویس نہ ملے۔ ایک دن سارے حاجیوں کو اکٹھا کر لیا اور کہا کہ تمام حاجی کھڑے ہو جاؤ۔ آپ کے حکم پر تمام کے تمام حاجی کھڑے ہو گئے۔ پھر کہا کہ سب بیٹھ جاؤ، یمن والے کھڑے رہو، تو سب بیٹھ گئے اور یمن والے کھڑے رہے۔ پھر کہا کہ یمن والے سارے کے سارے بیٹھ جاؤ، صرف مراد قبیلہ کھڑا رہے۔ پھر کہا مراد والے سب بیٹھ جاؤ، صرف کرن والے کھڑے رہو، تو مراد والے بھی بیٹھ گئے، صرف ایک آدمی بچا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم قرنی ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں میں قرنی ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اویس کو جانتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا ہاں جانتا ہوں، میرے بھائی کا بیٹا ہے، میرا سگا بھتیجا ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے تو تیرا دماغ صحیح نہیں لگ رہا۔ آپ نے پوچھا کہ وہ کدھر ہے؟ تو اس نے کہا کہ آیا ہوا ہے۔ پوچھا کہاں گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ عرفات گیا ہوا ہے اونٹ چرانے۔ آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ساتھ لیا اور عرفات کی طرف دوڑ لگا دی۔ جب وہاں دوڑتے ہوئے پہنچے تو دیکھا کہ اویس قرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ چاروں طرف چر رہے ہیں۔ یہ آ کر بیٹھ گئے اور اویس قرنی کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب حضرت اویس قرنی نے دیکھا کہ 2 آدمی آ گئے ہیں تو انہوں نے نماز مختصر کر دی، سلام پھیرا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کون ہو بھائی؟ تو کہا جی میں مزدور ہوں، اسے خبر نہیں کہ یہ کون ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اویس قرنی نے کہا کہ میرا نام اللہ کا بندہ ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت اویس قرنی نے کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں میری پوچھ گچھ کرنے والے؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا کہ اویس یہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور میں ہوں علی بن ابی طالب۔ حضرت اویس قرنی کا یہ سننا تھا کہ وہ کانپنے لگے، کہا جی میں معافی چاہتا ہوں،
میں تو آپ کو پہچانتا ہی نہیں تھا، میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ تو ہی اویس ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں ہی اویس ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہاتھ اٹھا اور ہمارے لیے دعا کر۔ حضرت اویس قرنی رونے لگے، کہا کہ میں دعا کروں؟ آپ لوگ سردار، میں آپ کا نوکر، میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے بندے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستیوں کے لیے حضرت اویس قرنی کے ہاتھ اٹھوائے گئے۔ اس کے پیچھے جہاد نہیں تھا، اس کے پیچھے تبلیغ بھی نہیں، تصوف بھی نہیں، اس کے پیچھے صرف اور صرف ماں کی خدمت ہے۔ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس قرنی بھی چلیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ باقیوں کو جنت میں جانے دو، اویس کو روک لو۔ اس وقت حضرت اویس قرنی پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ، مجھے دروازے پر کیوں روک لیا؟ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ پیچھے دیکھو۔ جب وہ پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے اربوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اویس، تیری ایک نیکی نے مجھے خوش کیا، ماں کی خدمت۔ اب تو انگلی کا اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیرے طفیل ان کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یہ مقام ہے ماں کی خدمت کرنے والوں کا۔ اللہ پاک آپ کو اور ہم سب کو اپنی ماں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ پیارے بھائیوں اور میری محترم بہنوں، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔